بھائیوں، نجات اللہ کی توحید کو ماننے میں اور شرک سے بچنے میں، کفر سے بچنے میں نجات ہے۔ اعمال یہ اللہ کی رحمت سے ذریعہ ضرور ہیں جنت کے، لیکن اصل چیز ایمانیات کا چیپٹر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں، مجھے اس شخص کا قصہ بتاؤ جس شخص نے کوئی عمل نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا۔ آپ کے شاگرد سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی وہ کون شخص ہے، ہمیں آپ ہی بتائیں کہ قصہ کون شخص تھا اور عمل کے بغیر کیسے جنت میں چلا گیا۔ تو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عکیس یہ کفر کی حالت میں تھے، جاہلیت کے دور میں سودی کام کرتے تھے۔ مدینے کے اندر جب اسلام آیا تو ان کے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جنگ احد کے موقع پر وہ اپنے کاروبار سے واپس آئے، لوگوں سے پوچھا کہ میرے چچا زاد بھائی کدھر ہیں؟ کہنے لگے وہ تو جہاد کے لیے احد کے میدان میں چلے گئے۔ پھر پوچھتے ہیں فلاں رشتہ دار کدھر ہے، فلاں کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ سب کے سب احد کے میدان میں چلے گئے ہیں، وہاں لڑائی ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ تو انہیں جوش آیا، بھائیوں کی محبت بھی، اور وہ جا کر جہاد میں شریک ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، عمرو بن عکیس آ رہے ہیں، تو کہنے لگے ہم سے دور رہو، ہم سے دور رہو، کیونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسلام قبول نہ کرنے کی بنا پر جہاد میں شرکت کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں ایمان لا چکا۔ جہاد میں شریک ہوئے اور ایک کفار کے لشکر کے ایک بڑے اہم حصے میں گھس گئے، بہتوں کو قتل کیا اور پھر خود زخمی ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے اور اس کے ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو ان کے قبیلے کے لوگ اپنے لاشوں کو دیکھنے کے لیے آئے، تو وہاں انہیں ابو عمرو کی لاش کی زخمی حالت میں مل گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو عمر ہیں، یہ تو انہوں نے کس نیت سے آئے ہیں؟ یہ تو ہمارے ساتھ مسلمان نہیں ہو گئے تھے، یہ یہاں زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ان کی بہن کو بلایا اور کہا ان سے پوچھو کہ تم کس لیے جنگ میں شامل ہوئے؟ کیا تم اپنے خاندان کی محبت میں شامل ہوئے تھے؟ وہ اپنی بہن کو کہتے ہیں نہیں، میں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس گواہی کے ساتھ اسلام کی محبت میں اس جنگ میں شریک ہوا۔ پھر وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی لاش لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ جنتی ہے۔ اب یہ جنتی کیوں بنے؟ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرتے ہی جہاد میں شریک ہوئے اور فوت ہو گئے۔ روایت ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ جنتی بن گئے کس بنیاد پر؟ کلمے کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کی بنیاد پر، چاہے نمازیں نہ بھی پڑھی ہوں۔ دوسرا واقعہ بھی بڑا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ بچہ بیمار ہو گیا۔ آپ نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ آپ صحابہ کو لے کر ان کے گھر چلے گئے۔ بچہ بیمار تھا اور شدید بیمار تھا۔ آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹے
گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ یہودی تھا، یہودی کا بیٹا تھا، تو باپ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے یہ کلمہ کہا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک جان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب دیکھیے اس بچے نے کیا کیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، جہاد نہیں کیا، صرف اس بات کی گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی کی بنا پر وہ جنت میں چلے گئے۔ اور دوسری طرف گھر جا کر سورۃ الانعام نکالیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ذکر کیا ہے جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا۔ جلیل القدر انبیاء انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ کوئی شخص اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ خاص بندوں کو چنتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ اور اللہ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور پھر یعقوب دیا۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی۔ نوح علیہ السلام کون ہیں؟ جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں محسنین کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، انہیں ایسی خوبصورت اولاد دیا کرتے ہیں جو سب کے سب نبی تھے۔ دیکھیں ابراہیم کی اولاد ہے یہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب صالح لوگ تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَىٰ وَيُونَسَ وَلُوطًا، یہ نبیوں کے نام گرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے پورے جہان پر فضیلت دی تھی، پورے جہان پر فضیلت ان نبیوں کو ملی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں، ان کی اولاد میں، ان کے بھائیوں میں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے بہت سے لوگوں کو چنا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ تو نبی ہیں، 18 جلیل القدر نبی، اور پھر ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا، ان کے بھائیوں کا ذکر کیا، ان کی اولاد کا ذکر کیا، اور بتایا کہ یہ سب صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس پر کو چاہتا ہے اس ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دل ہلا دینے والی آیت ہے۔ اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی ضبط ہو جاتے، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اب نبیوں کے اعمال سے بڑھ کر عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو فکر ہوتی ہے نا جی وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے جی،
وہ جی کیا کرے، وہ تو کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا بھی سمجھتا ہے، یا علی مدد بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، تو اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ بھی کہہ دیتا ہے، تو آخر کلمہ تو پڑا ہوا ہے نا۔ اللہ نے قانون کی انتہائی بالادستی، وہ شخصیات جن سے اوپر کوئی ہو نہیں سکتا، ابراہیم اور ان کی اولاد 18 نبیوں کے نام لے کر بتایا، بلو اشرکو، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے بھی وہ جو اعمال یہ کیا کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ کس بنیاد پر؟ ایمانیات کی بنیاد پر۔ شرک، کفر، نفاق، یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں جس کے بعد بندے کا ایمان نہیں بچتا۔ اب شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، یہ ساری تفصیلات جاننے کی ہماری ضرورت ہے نا۔ ہم اعمال کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم جاگے ہیں، ہم نے قیام اللیل کیا ہے، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کو ہم سنا ہم نے، اس مہینے میں محنت کی ہم نے۔ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ تو ابھی اللہ نے زندگی دی ہے مجھے، میرے اندر کوئی خرابی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے اس خرابی کو دور کروں، اور وہ چیز جو میرے سارے اعمال کو برباد کرتی ہے، اللہ نے اس رکوع کے اندر بڑے پیارے انداز میں سمجھا دی کہ دیکھو اعمال کی کثرت کو مت دیکھو کہ اس نے ہسپتال بنا دیا، اس نے یتیم خانہ کھول دیا، اس کا نظریہ دیکھو، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ نہیں جی، وہ ایمان تو نہیں رکھتا، ملکہ وکٹوریہ کا گورنر ہے اور اس نے یہ ہسپتال بہاول وکٹوریہ بنایا ہے، اللہ اس کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ یعنی ہمارے ذہن میں سوال یہی آتا ہے نا، ایک شخص ہے کلمہ نہیں پڑھا، شرک کفر کر رہا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اب وہ اللہ کو نہ ماننے کے باوجود اتنی محنت کر رہا ہے، یتیم خانے بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، یہ سڑکیں بنائی ہیں، ریلوے لائن بچھائی ہے، تو کیا کلمہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کا کوئی عمل اس کے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا؟ اور اس لیے لوگ سیکولر ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ ہی نہیں ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ بھائیو، یہ ایمان اتنا ضروری ہے کہ ایک بچہ اس کلمے کو، اس اقرار کو کرنے کے بعد جنت میں جا رہا ہے، اور انبیاء جو معصوم ہیں، جن سے شرک کبھی نہیں ہو سکتا، جو تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ان کی خطائیں تو ایسی خطائیں ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کے شوق میں شیطان نے کروا دی۔ شیطان نے کہا آدم یہ درخت کھا، دیکھ تجھے مستقل زندگی مل جائے گی۔ اس نے شوق میں کہ اللہ کی بندگی زیادہ لمبی کرے گا، زیادہ عرصے دنیا میں رہے گا، فرشتہ بن جائے گا، فرشتے کی طرح تو ایسا نیک ہوگا، تجھ سے گناہ ہی کوئی نہیں ہوں گے، تو درخت تو کھا لے۔ اس نے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو دھوکہ دیا، جو ترغیب دی، وہ نیکی کے رنگ میں، اور قسمیں کھا کر کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں۔ اب وہ فائدے کی بات قسمیں کھا کر، آدم کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ پر قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن شیطان نے ان کو پر غلا لیا نیکی کا جذبہ دلوا کر۔ تو یہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی، ان سے شرک نہیں ہو سکتا، یہ کفر نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرضی طور پر ان کی طرف شرک کو منسوب کر کے ان کے اعمال ضائع ہوتے ہوئے اللہ نے اپنے کلام میں بیان کر دیے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اعمال نبیوں والے کیوں نہ ہوں، اگر شرک ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
بس بھائی یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عقیدے پر محنت کیجئے، دیکھیے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے اور نفاق کیا ہے. کیونکہ اس شرک، کفر اور نفاق یہ آدمی کے ایمان کو زیرو کر دیتی ہے. گناہ زیرو نہیں کرتے، گناہ ایمان کو کم کرتے ہیں. زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اس حالت میں بھی وہ اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے پوچھو کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، میری خطا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ تسلیم کرتا ہے. اور جو شرک کرے گا وہ کہے گا نہیں جی مجھے اولاد ملتی ہی بابے سے ہے، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر کھری، میری قسمت تو یہی کھری ہوتی ہے. وہ شرک کو شرک اور گناہ نہیں جانتا، وہ اس کو دین سمجھتا ہے. اللہ نے نبیوں کا نام لے کر قانون بیان کر دیا کہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل کسی کے کام نہیں آئے گا. تو بس یہی آپ کو ایک دعوت ہے کہ آپ شرک کی، کفر کی، نفاق کی تفصیلات کو سمجھیے علماء کرام سے، اور پھر اس پر ایسے پختہ ہو جائیے کہ شیطان اس معاملے میں دھوکہ نہ دے. گناہ کروا دے لیکن شرک اور کفر کے معاملے میں آپ کو کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے. مولوی کی باتیں سن کر، ان کے کلپ سن کر آپ کو شک پیدا نہ ہو. بس ایمان کو اتنا پختہ کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین یا رب.